تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہوئے آج مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک صحابی جناب صعصع بن سوحان کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جناب صعصع بن سوحان حضرت علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے اور آپ کے ساتھ جنگ جمل، صفین اور نہروان میں شریک تھے۔ آپ ایک فصیح اور بلیغ خطیب تھے اور انہوں نے اپنے فن کو حضرت علی علیہ السلام کے دفاع اور معاویہ ابن ابی سفیان کے خلاف احتجاج میں استعمال کیا۔ آپ امام علی علیہ السلام کے عظیم اصحاب میں سے تھے اور ان کی تعریف و توصیف کرتے تھے۔ جناب صعصع بن سوحان کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ ان چند افراد میں سے تھے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت رکھتے تھے۔ کوفے میں مسجد سہلہ کے پاس ایک مسجد ہے جو جناب صعصع بن سوحان سے منسوب ہے اور کوفے کی معروف مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ آپ کا نسب قبیلہ عبد القیس سے ہے۔ جناب صعصع بن سوحان قطیف کے قریب پیدا ہوئے اور کچھ عرصے بعد وہ کوفے چلے گئے، لہذا انہیں الکوفی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی کنیت ابو طلحہ ہے۔ ان کے دو بھائی اور تھے جو مولا کائنات کے چاہنے والوں میں سے تھے اور انہوں نے مولا کائنات کی مدد میں باقاعدہ جہاد بھی کیا۔ جناب صعصع بن سوحان نے جناب سرور کائنات کی حیات طیبہ کے زمانے میں ہی قبول اسلام کیا تھا، لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ وہ ایک فقیہ بھی تھے، عالم قرآن بھی تھے، چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کے پاس ایک رقم بھیجی تو انہوں نے اسے تقسیم کر دیا اور اس کا ایک حصہ باقی رہ گیا، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ جو رقم باقی رہ گئی ہے اس پر وہ حکم کریں۔ جناب صعصع بن سوحان نے اس پر کہا کہ لوگوں سے صرف اس بات کے لیے مشورہ لینا چاہیے جس میں خدا نے قرآن میں حکم نازل نہ کیا ہو، لیکن اگر کسی مسئلے پر خدا نے کوئی حکم دے دیا ہے تو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ تیسرے دور خلافت میں کوفے کے گورنر سے اور ان کی بے راہ روی کے بنا پر اختلافات پیدا ہوئے۔ گورنر نے خلیفہ وقت کو خط تحریر کیا اور اس بنا پر جناب صعصع بن سوحان، جناب مالک اشتر وغیرہ کو کوفے سے جلا وطن کر کے شام میں بھیج دیا گیا۔ شام میں بھی معاویہ کی جو مختلف اعمال و کردار اور جو گفتگو ہوتی تھی اس پر بھی ان لوگوں نے کافی اعتراض کیا اور ظاہر سی بات ہے کہ گورنر نے پھر ان کو لکھا خلیفہ وقت کو کہ ان کو یہاں سے واپس بلا لیا جائے۔ شیخ مفید نے حضرت صعصع بن سوحان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے عظیم اصحاب میں سے تھے۔ ابن قتیبہ جو ہجرت کی تیسری صدی کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے
کہ ساسا سب سے مشہور شیعہ شخصیات میں سے ایک ہیں، اور المسعودی نے مروج الذہب میں ذکر کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ساسا کو سرکردہ عربوں اور اپنے خاص اصحاب میں شمار کیا ہے۔ ایک روایت الکلینی کی طرف سے بھی نقل کی گئی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اپنی وصیت میں بطور گواہ منتخب کیا تھا۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے بہت سارے کنویں کھودے اور سارے اموال کو محرومین کے لیے وقف کر دیا۔ جب مولا وقف نامہ لکھ رہے تھے تو اس وقت جناب ساسا بن سوہان کو بھی اس وقف نامے کا گواہ آپ نے بنایا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خروج دجال اور صفات دجال بیان فرما رہے تھے، اور فرمایا کہ دجال کا قاتل وہی شخص ہے جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے۔ اس پر نزال بن سیرہ نامی ایک شخص نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے، تو جناب ساسا بن سوہان نے وہیں پہ فرمایا کہ وہ 12ویں امام ہیں، وہ عطرت پیغمبر میں ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے 9ویں فرزند ہیں، اور وہ ایسا سورج ہے جو اس جہان کے مغرب سے یعنی رکن و مقام سے طلوع کرے گا اور زمین کو ظالموں کے وجود سے پاک کرے گا اور عدالت کو اس طرح برپا کرے گا کہ کوئی بھی کسی دوسرے پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ جناب ساسا بن سوہان جنگ جمل میں بھی بہت بڑھ چڑھ کے شامل ہوئے۔ مولا کائنات نے جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جنگ کرنے سے پہلے مخالفوں پر اپنی حجت کو تمام کرنے کے لیے جناب ساسا بن سوہان کو 3 خط لکھ کر کے بھیجا۔ ایک خط طلحہ، دوسرا خط زبیر اور تیسرا خط ام المومنین حضرت عائشہ کے نام لکھا، اور یہ تینوں الگ الگ خطوط لے کر ساسا بن سوہان ان تینوں حضرات کے پاس گئے۔ اس خط میں مولا کائنات نے ان لوگوں کے کارناموں کو لکھا اور دارالامارہ بصرہ کے محافظوں کے قتل کرنے پر سخت اعتراض کیا، اور عثمان ابن حنیف پر جو ظلم و ستم کیا تھا اس کی سخت مذمت کی۔ امام نے تینوں خط ساسا بن سوہان کے ہمراہ روانہ کیا۔ جناب ساسا بن سوہان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے طلحہ سے ملاقات کی اور امام کا خط انہیں دیا۔ خط کو پڑھنے کے بعد انہوں نے جواب دیا، کیا اس وقت جب علی کے خلاف جنگ کی پوری تیاری ہو چکی ہے اس سے وہ منہ موڑ رہے ہیں اور نرمی دکھا رہے ہیں؟ پھر وہ دوسرا خط لے کر زبیر کے پاس گئے تو انہیں طلحہ سے کچھ نرم پایا۔ پھر تیسرا خط لے کر وہ ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس گئے، لیکن انہوں نے ان دونوں سے زیادہ سخت پایا اور جنگ پر آمادہ پایا۔ ام المومنین نے خط پانے کے بعد کہا، میں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اقدام کیا ہے اور خدا کی قسم اس کام کو میں ضرور انجام دوں گی۔ ساسا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ امام بصرے میں داخل ہوتے میں ان کی خدمت میں پہنچ گیا اور امام نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں کے یعنی بصرے کے کیا حالات ہیں۔ میں نے کہا، میں نے ایک گروہ کو دیکھا ہے کہ آپ سے جنگ کرنے کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ 21 رمضان سن 40 ہجری وہ قیامت خیز صبح جس دن اس دنیا سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام رخصت ہوئے ہیں،
یہ آخری ایام ہیں۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، میرے بیٹے، جو میرے دوست دروازے پہ کھڑے ہیں ان سے کہیں کہ اندر آ جائیں۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور شیعان علی اپنے امام کے ارد گرد اس طرح جمع ہو جاتے ہیں جس طرح پروانے شمع کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ مولا کی حالت کو دیکھ کر شیعان علی رونے لگتے ہیں۔ صاحب خطیب منبر سرونی نے فرمایا، آج کے بعد مجھے تم نہیں دیکھ سکو گے، اس سے پہلے کہ یہ فرصت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، جو بھی سوال مجھ سے پوچھنا ہو پوچھ لو، لیکن سوال مختصر ہوں، اس لیے کہ مولا بہت کمزور ہو چکے تھے۔ جناب ساسا بن سوہان آگے بڑھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا امیر المومنین، آپ افضل ہیں یا حضرت آدم ابو البشر؟ ساسا کے اس سوال پر امام فرماتے ہیں، ساسا، یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اپنی تعریف کرے، اپنی تعریف کرنا قبیح ہے، لیکن خداوند کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب کے فضل پر بولو، اس وجہ سے میں کہوں گا کہ میں آدم سے افضل ہوں۔ جناب ساسا نے دلیل فضیلت کی پوچھی تو امام نے فرمایا، آدم کے لیے بہشت میں تمام قسم کے وسائل، سکون و آسائش اور نعمات فراواں تھیں۔ خداوند عالم نے آدم کو صرف گندم کھانے سے منع فرمایا تھا، منع کرنے کے باوجود انہوں نے گندم کھایا اور بہشت سے نکال دیے گئے۔ درحال ہے کہ مجھے گندم کھانے سے منع نہیں کیا گیا تھا، اس دنیا میں میں کسی شے کو قابل توجہ نہیں سمجھتا، اور اسی وجہ سے اپنے ارادے اور اختیار سے کبھی بھی میں نے گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ اس جملے سے مراد علماء کی نظر میں کراہت اور فضیلت کے لحاظ سے خدا کے نزدیک صاحب برتری، تقوی، زہد و ورع ہے۔ جو بھی دنیا سے زیادہ اعراض اور روگرداں ہوتا ہے، یقیناً خدا کے نزدیک وہ برتر ہوتا ہے۔ ساسا نے دوسرا سوال کیا، مولا آپ افضل ہیں یا نوح؟ تو حضرت نے فرمایا، میں نوح سے افضل ہوں۔ اس کی علت یہ ہے کہ نوح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی، لیکن انہوں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور ان کی اطاعت نہیں کی۔ پھر اس کے بعد نوح کو بہت تکالیف اور آزار پہنچائی گئیں۔ نوح نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور فرمایا، پروردگار زمین کو کافروں سے پاک کر دے اور کسی ایک کو بھی زمین پر باقی اور زندہ مت رکھ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت نے مجھے بہت ستایا اور بہت تکالیف دی، اذیت پہنچائی، لیکن کبھی بھی میں نے ان کے لیے بد دعا اور نفرین نہیں کی اور کامل صبر کیا۔ مولا نے اس سختی میں اپنے صبر کو خطبہ شخصیہ میں بھی بیان کیا ہے اور فرماتے ہیں، میں نے صبر کیا جس طرح کسی کی آنکھ میں تنکا اور گلے میں ہڈی پھنسی ہو۔ مولا کائنات کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی بلاؤں اور سختیوں پر صبر کرے وہ خدا کے نزدیک مقرب تر ہے۔ ساسا نے پھر سوال کیا، مولا آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم؟ تو مولا علی نے جواب فرمایا، میں ابراہیم سے افضل ہوں، اور اس طرح فرمایا
کہ ابراہیم نے دعا کی تھی، خدا بندہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ خدا نے کہا، ابراہیم کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا تھا، یقین تو ہے لیکن میرے دل کو اطمینان و تسلی دینے کے لیے، لیکن میں نے کبھی کوئی شک نہیں کیا۔ میرے یقین کا عالم تو یہ تھا کہ اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو بھی میرے یقین میں نہ کمی ہوتی نہ اضافہ ہوتا۔ جناب ساسا نے دوبارہ پوچھا، آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ؟ تو فرمایا، میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ اور دلیل کو اس طرح بیان فرمایا کہ جب خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کی دعوت دو اور اسے دعوت حق دینے کے لیے مصر جاؤ، تو موسیٰ نے دعا کی تھی، اے میرے رب، میں نے ایک شخص کو قتل کیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ کو اپنی جان کا خوف تھا، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان ہے، جو میری تصدیق کرے، اس لیے اسے میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئیں، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے حکم دیا کہ مکے جا کر کعبے کی چھت پر سورہ برات کی اولین آیات کی تلاوت کفار و مشرکین قریش کے سامنے کرو، درا حالانکہ قریش میں بہت کم لوگ ایسے تھے جن کا کوئی رشتہ دار میرے ہاتھوں سے قتل نہ ہوا ہو، لیکن مجھے ہرگز کسی کا ڈر نہیں تھا اور نہ ڈر لگا، اور اکیلے جا کر امر و حکم پیغمبر کو انجام دیا۔ جناب ساسا نے دوبارہ سوال کیا، آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ؟ تو امام نے فرمایا، میں عیسیٰ سے بھی افضل ہوں، اور اس کی دلیل میں یہ فرمایا کہ جب مادر عیسیٰ کے یہاں عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس گھر سے نکلو، کیونکہ یہ عبادت گاہ ہے، پیدائش کا گھر نہیں ہے۔ مگر میری ماں فاطمہ بنت اسد کے لیے حکم ہوتا ہے، اے فاطمہ میرے گھر میں داخل ہو جا۔ جناب ساسا بن سوہان نے پھر سوال کیا، اور یہ سوال بڑا جذباتی سوال تھا، یا امیر المومنین، آپ افضل ہیں یا جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ میرا خیال ہے کہ اس سوال پہ ساسا کے مولا شاید اپنی جگہ ٹھہر نہ سکے ہوں اور اٹھ کر بیٹھ گئے ہوں۔ امام فرماتے ہیں، ساسا، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، خدا ان پر اور ان کی آل پر رحمت نازل کرے اور انہیں سلامتی عطا فرمائے۔ ان جوابات کو سننے کے بعد ساسا خاموش ہو جاتے ہیں۔ 21 رمضان کی صبح کو جب مولا کی شہادت ہو جاتی ہے تو تشییع جنازہ کے لیے بہت کم لوگ شریک ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی جناب ساسا بن سوہان شامل ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر مطہر امام جعفر صادق اور امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے تک مخفی رہی، اور آپ کی تشییع بھی رات میں ہوئی تھی۔ آپ کے خاص اصحاب کے علاوہ کسی کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں تھی۔ جناب ساسا کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ مولا کائنات کے جنازے میں شریک ہوئے۔
تدفین جنازہ کے بعد مولا کائنات کی قبر پر وہ روتے ہوئے اپنے سر پر قبر کی مٹی ڈال رہے تھے اور مولا کائنات کی فضیلت کا ذکر کر رہے تھے اور دعا کیا کہ خدا مولا کائنات کے چاہنے والوں اور پیروکاروں کو قرار دے۔ جناب ثعثع بن سوحان کے 3 کلمات بڑے اہم ہیں جو انہوں نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں فرمائے تھے۔ پہلا جملہ انہوں نے کہا تھا جب امیر المومنین علیہ السلام نے ظاہری خلافت سنبھالی تو پہلے دن ثعثع بن سوحان نے مولا علی سے عرض کیا تھا، اے مولا، خلافت نے آپ کو نہیں بلکہ آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے، اور اس نے آپ کو نہیں بلکہ آپ نے اس خلافت کو بلند کیا ہے۔ آپ خلافت کے نہیں بلکہ خلافت آپ کی محتاج ہے۔ دوسرا بڑا تاریخی جملہ جو مولا کی فضیلت میں جناب ثعثع بن سوحان نے کہا ہے، وہ اس وقت کہا ہے جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر اقدس پر ضرب لگ گئی تو ثعثع بن سوحان بہت غمزدہ ہوئے اور امیر المومنین کی عیادت کے لیے آپ کے در اقدس پہ آئے اور دروازے پہ کھڑے شخص سے کہا، میرے مولا کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا ثعثع کہہ رہا ہے، اے امیر المومنین، آپ اس دار فانی میں رہیں یا نہ رہیں، خدا آپ پہ رحم کرے۔ آپ کے سینے امامت میں ذات احدیت کا بڑا بلند مقام تھا اور آپ ذات پروردگار کی بڑی معرفت کے مالک تھے۔ جب امیر المومنین کو ثعثع بن سوحان کا یہ پیغام دیا گیا تو آپ نے فرمایا، ثعثع، خدا آپ پر رحم کرے، آپ کم خرچ تھے اور زیادہ مدد کرنے والے تھے اور میرے بڑے مددگار تھے۔ تیسرا وہ موقع ہے کہ جس رات کو امیر المومنین کو دفن کیا گیا، اس رات قبر مقدس پر امام حسن و امام حسین کے ساتھ چند مخلص ساتھیوں کے سوا کوئی نہ تھا، جس میں جناب ثعثع بن سوحان بھی تھے۔ امام علی مقام کے جسد انور کو لحد میں اتارا گیا تو ثعثع نے ایک ہاتھ اپنے دل پہ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے قبر علی کی مٹی اٹھا کر سر پر ڈالی اور کہا، اے امیر المومنین، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ اے علی، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی ولادت پاکیزہ تھی، آپ پختہ صبر کے مالک تھے، راہ خدا میں آپ نے جہاد کیا اور آپ کا جہاد عظیم تھا، اور آپ نے اللہ سے جو تجارت کی اس میں آپ کامیاب رہے۔ آخر میں میں پھر آپ سب کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے ہمیں مولا کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔